ناظرین کرام السلام علیکم۔ سوویت یونین آہنی پردے کے پیچھے کیا ہو رہا تھا؟ اگست 1988۔ آئیے دوستو دیکھتے ہیں اگست 1988 میں سوویت وسطی ایشیا میں بنگلہ دیش، پاکستان اور بھارت کے بارے میں کیا خبریں گرم تھیں۔ تاشکند کے اخبارات میں اس ہفتے بنگلہ دیش میں آنے والے سیلاب کا اکثر ذکر رہا۔ سوویت وسطی ایشیا میں مختلف اخبارات کے مطابق بنگلہ دیش کی تاریخ میں حالیہ بھیانک سیلاب کی باقیات کو دور کرنے کے لیے ڈھاکہ میں بین الاقوامی امداد فراہم ہو رہی ہے۔ بنگلہ دیش کے وزیر اطلاعات محبوب الرحمان نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ امداد فراہم کرنے والوں میں بھارت، پاکستان، جاپان اور سوویت یونین شامل ہیں۔ ماسکو سے پاکستانی سفیر محمد شاہد امین صاحب کو واپس بلا لیا گیا ہے اور اس ہفتے ان کی جگہ ماسکو میں عبدالستار صاحب کو پاکستانی سفیر مقرر کیا گیا ہے۔ لیکن جناب عبدالستار کو ماسکو پہنچتے ہی کسی اچھے خیر مقدم سے واسطہ نہیں پڑا۔ وہ جب سوویت وزارت خارجہ میں کاغذات نامزدگی پیش کرنے گئے تو جہاں ان کو رسمی طور پر خوش آمدید کہا گیا، وہیں ان کو ایک لیکچر بھی سنا دیا گیا کہ اگر پاکستان سوویت یونین کے ساتھ تعلقات خوشگوار بنانا چاہتا ہے تو اسے افغانستان کے بارے میں جنیوا سمجھوتوں پر مکمل طور پر عمل کرنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ پرانے پاکستانی سفیر مرحوم ضیاء الحق کے کٹر حامیوں میں سے ایک تھے اور محمد شاہد امین صاحب کے ساتھ ہی ان کا عملہ بشمول فرسٹ سیکریٹری مسٹر کمال احمد اور تھرڈ سیکریٹری عبد الباسط اور دیگر کلرک وغیرہ بھی اسلام آباد واپس چلے گئے ہیں۔ اب ان کی جگہ ماسکو میں پاکستانی سفارتخانہ میں نئے اسٹاف نے لے لی ہے۔ وقت بتائے گا کہ سوویت یونین میں موجود پاکستانیوں کے ساتھ نئے سفیر کا کیا رویہ ہوگا۔ ذکر جب پاکستان کا ہو رہا ہے تو لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیا جائے کہ پاکستان کے شمال مغربی سرحدی صوبے کی دو نامی گرامی شخصیتوں نے اس ہفتے تاشکند کا دورہ کیا، جن میں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب اور حضرت مولانا محمد اشرف صاحب شامل تھے۔ یہ حضرات سوویت وسطی ایشیائی اور قزاقستانی اسلامی بورڈ کی دعوت پر تشریف لائے اور انہوں نے ماسکو، تاشکند، سمرقند، بخارا اور لیننگراڈ کا دورہ کیا۔ دورے میں اسلامی ادارے کے سیکریٹری شرف الدین مرزا نے ان کا ساتھ دیا۔ ہر دو حضرات نے تاشکند میں پاکستانی طلباء کے وفد سے بھی ملاقات کی۔ مہمانوں نے تاشکند میں رہنے والے طلباء کو ضیاء الحق کی موت کے بعد کے حالات سے آگاہ کیا۔ مذکورہ رہنماؤں نے اپنے دورے کا مقصد پاکستانی اور سوویت وسطی ایشیائی مسلمانوں کے درمیان رابطوں کو بڑھانا اور سمرقند اور بخارا میں مسلمانوں کے مقدس مقامات کی زیارت کرنا قرار دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس سے پہلے پاکستان کے مشہور صحافی اور مصنف، کراچی پریس کلب کے سابقہ جنرل سیکریٹری اور ماہنامہ بینکاری کے چیف ایڈیٹر مجاہد بریلوی کو سرکاری دعوت کے باوجود حکومت پاکستان نے سوویت یونین کا دورہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے لیڈر اور مشہور مذہبی شخصیت مولانا احترام الحق تھانوی کو بھی سوویت یونین جاتے ہوئے کراچی ایئرپورٹ پر روک کر واپس گھر بھیج دیا گیا۔ ناظرین، اس ہفتے تاشکند میں پونا کی مسز ماجدہ خان نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کا دفاع کیا۔ مسز ماجدہ خان اس طرح لینن نامی حکومتی یونیورسٹی کے انگلش ڈپارٹمنٹ سے پہلی غیر ملکی اسکالر ہیں۔ ان کے تحقیقی کام کا موضوع تھا انگریزی زبان پر ہندی زبان کا اثر۔ خاتون موصوفہ نے 1000 ایسے الفاظ کی تاریخ بیان کی جو کہ ہندوستانی زبانوں سے پچھلے ہزاروں سالوں میں بالواسطہ یا بلا واسطہ انگریزی زبان میں منتقل ہوئے۔ اس کے علاوہ تاریخ کے اتار چڑھاؤ کے نتیجے میں ہندوستانی زبانوں اور انگریزی زبان کی ملاپ اور باہمی تعلق پر بھی انہوں نے ماسکو، سمرقند اور تاشکند کے 24 اسکالرز کے بورڈ کے سامنے اپنے کام کا دفاع کیا۔ مشہور سوویت ماہر لسانیات پروفیسر برانوف نے ان کے کام کو ایک دلچسپ اور وسیع کام قرار دیا جس نے سوویت زباندانوں کے درمیان ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ سامعین کرام، آج کی اس مجلس کا پہلا حصہ ختم ہوتا ہے۔
جلد ہی دوسرے حصے میں ہم آپ کی خدمت میں پھر پیش ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی بات چیت پسند آئی ہو تو ہمیں لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔